ابدی ملامت۔ جیسا کہ وہ لوگ جو بائبل مقدس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، ہمیں عالمگریت کے نظریے کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، یعنی آخرکار ہر شخص جنت میں چلا جائے گا۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس موضوع پر آج بات کروں گا۔ یہ شاید صحائف کا سب سے زبردست اور خوفناک حوالہ ہے۔ پوری بائبل میں ایک خوفناک منظر، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو سچ بتاؤں تو میں کاش یہ سچ نہ ہوتا، لیکن میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ انہیں نجات کے لیے نہیں بلکہ سزا کے لیے دیا گیا۔ اور اگر خدا ایک منصف، عادل منصف ہے تو وہ ہر فرد، ہر دل کو جانتا ہے۔ یہاں نجات کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر سمندر نے اپنے اندر کے مردے دے دیے، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ در حقیقت کیسی ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ یہاں پر آگ کی علامت استعمال کی گئی ہے، لیکن اسے گہری تاریکی والی جگہ بھی کہا گیا ہے، جو شاید ایک خوفناک تنہائی کی علامت ہے۔ وہ جگہ جہاں کا کیڑا نہیں مرتا۔ یہ ممکنہ طور پر ایک ایسی علامت ہے جو الزام لگانے والے ضمیر کو بیان کرتی ہے۔ خدا کی بادشاہی سے جلا وطنی کی جگہ۔ یہ خدا اور خدا کے بغیر لوگوں کی جگہ ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جو شاید ادھوری ہوس کی علامت ہے۔ اس کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کو سچا کہوں تو مجھے حقیقت میں پتہ نہیں کہ یہ کیسی جگہ ہوگی، لیکن میں یقینی طور پر وہاں نہیں جانا چاہتا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ سارے لوگ فنا ہو جائیں، لیکن میں فنا ہونے کے لیے صحیفہ میں کوئی حوالہ نہیں دیکھتا۔ بہت ساری بدعات اور ازمز فنا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہر کوئی اس سے بچ جائے، فنا نہ ہو، جس کا مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس انتخاب ہے، فیصلہ کی مہلت ہے۔ مجھے اس کی پوری طرح سمجھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا ایک عادل منصف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جو بھی کرے گا ٹھیک ہوگا۔ بلی گراہم گڈ مارننگ امریکہ میں اپنے انٹرویو میں جو کچھ کہا وہ مجھے پسند ہے۔ ان کی ایک کتاب حیرت انگیز فضل لکھے جانے کے بعد انٹرویو میں چارلی نے ان سے پوچھا، بلی، ان تمام لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ابھی تک انجیل سنی ہی نہیں؟ بلی نے کہا، یسوع نے کہا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ لیکن بلی
ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے یسوع کے بارے میں سنا ہی نہیں؟ اس پر بلی نے بحث میں پڑنے کے بجائے کہا، چارلی، خدا ایک سچا منصف ہے۔ اور گفتگو کا اختتام ہوا، بحث کا اختتام ہوا۔ اس کے جواب میں ایک بڑی دلیل دی جا سکتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا ایک عادل منصف ہے۔ مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ بائبل یہ سکھاتی ہے، اور اگرچہ مجھے جہنم کا تصور پسند نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور سکھانا چاہیے، کیونکہ میں بائبل کو مانتا ہوں۔ اور اس بات سے ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کس طرح براہ راست لیکن حساس طور پر تمام عمر کے گروہوں سے، تمام لوگوں کے لیے خدا کی محبت اور ان لوگوں پر اس کے غضب کا اظہار کر سکتے ہیں جو اس کی زندگی بخش تحفے کو مسترد کرتے ہیں۔ مجھے صرف یہ کہنے دیجئے، یہ بالغ لوگوں کے لیے ایک مضمون ہے، یہ بالغوں کا موضوع ہے، یہ تشدد اور موت سے متعلق ہے، اور آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ اسے بچوں تک کیسے پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ نئے ایمانداروں تک۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں طالب علم تھا، اور میری عمر تقریباً 19 سال تھی۔ میں گھر آیا 19 سال کی عمر میں گھر آیا، اور میں بچوں کے ایک گروپ سے مل رہا تھا، اور وہاں ایک لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال تھی، اور میں اس موضوع میں سے کسی بات کی وضاحت کر رہا تھا، اور وہ زور زور سے ہلنے لگا، اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بچے سے ایسی بات کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسے جذباتی طور پر ہضم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت حساس ہونا پڑے گا کہ ہم اس موضوع کے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں۔ جب میں مبلغین کو جہنم پر منادی کرتے دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں تو گویا وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ان لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہے جو جہنم کے بارے میں اس جذبے کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ گویا یہ ان کے لیے تفریحی موضوع ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہے کہ مکاشفہ کی باقی کتاب مزے کی ہے، کیونکہ ہم نئے آسمانوں اور نئی زمین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔